शुरुआत करने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमान जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद बंदी। आपका स्वागत है। आपने खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इस पर तो बात होगी, लेकिन आखिर में आपसे एक शेर भी सुनेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल। पहले ये बताइए कि आपने अलग अलग धर्मगुरुओं को आज एक जगह इकट्ठा किया और इतना बड़ा हंगामा हुआ जिसमें लोग अब बवाल कर रहे हैं, हर चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। क्या आप यही करना चाहते थे? करना तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए। ये कुछ अच्छा नहीं है, इसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और आपके सवाल ने जहां पहुंचाया है, ये उससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर हम ये करें इसके लिए कि ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा, मतलब उस इंसिडेंट को जितना खराब समझा जाए उससे ज्यादा बड़ी खराब बात ये होती, जो कभी भी मुझे तो कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं है कभी। पर बंटी जी, आप इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। जिस तरह की बातें आपने कही, क्या जो आज हुआ उसकी शुरुआत आपने नहीं की खुद? देखिए, कोई भी आदमी कोई काम करे, आप ये कभी नहीं कह सकते कि 100% सही होगा। आदमी का काम कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी पूरा सही होता है, कभी कुछ सही होता है, ज्यादा सही होता है, थोड़ा गलत होता है। तो आप गलती निकाल सकते हैं, और देखने के चश्मे अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। बोलने वाले की, करने वाले की सिचुएशन कुछ और होती है, सोच कुछ और होती है। दूर से देखने वाले की सोच कुछ और होती है, तो उसको कुछ और लगता है, करने वाले को कुछ और लगता है। तो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं, वो हमारे यहाँ जो कहा गया है, बहुत मंथन के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एक बात कही गई है। और उतनी बात में मैं नहीं समझता कि दिबांग जी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए या हो सकता है। फिर भी अगर कुछ हो तो डायलॉग के लिए ओपन है हम। वो इतनी सी बात है कि इस्लाम हमारे अकीदे के मुताबिक पहले इंसान, पहले मैसेंजर ऑफ गॉड, खुदा के पैगंबर आदम थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारा ये मानना है कि वो इसी रीजन में पैदा हुए थे, उतारे गए थे, भेजे गए थे। तो जब फर्स्ट मुस्लिम वो थे, फर्स्ट मैसेंजर वो थे, तो ये धरती इस्लाम की पैदाइश की जगह है, ऐसा मानना है। इस मानने को लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं, आप या कोई भी, कि ये उनके ऊपर हमला हो रहा है, या उनको गलत कहा जा रहा है, या उनके लिए गाली बन जाए, या उनके लिए आपत्तिजनक चीज क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके साथ आपने ये भी कहा कि इस देश में जो सबसे पुराना धर्म है वो इस्लाम है। हम जब पहला इंसान और पहला प्रोफेट, पहला नबी इस धरती पर पैदा हुआ, तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली वो ये बात होगी वहां। अब इसको हम मानते हैं, इत्तेफाक से दिबांग साहब इस बात को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप बहुत सारी ऐसी चीजें मानते हैं जो मैं नहीं मानता, आप उसको कहिए, वो आपके लिए है और ये मेरे लिए है। तो अगर मैं किसी चीज को मानता हूं तो उसको मैं कहूंगा, तो उसमें आपके लिए या किसी के लिए क्यों ऑब्जेक्शन होता है? इसमें तो ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं। यानी अगर आपने ये सोचा हुआ है कि हम बाहरी हैं,
اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے تو آپ کو ضرور آبجیکشن ہوگا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں ہم آپ کے ہیں، آپ کے پارٹ ہیں، آپ کی سوسائٹی کا پارٹ ہیں، آپ کے راشٹر کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، اور جب ہم آپ کا حصہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کو کیا آبجیکشن ہے کہ کون پہلے ہے کون پرانا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ پر جو ہوا ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں اس کا کوئی انومان تھا، آپ کو معلوم تھا اس طرح کا حل ہوگا، پھر بھی آپ گئے اس گلی میں. آپ تو نہیں، بہت ہمیں سوچے سمجھے. نہیں، ہمیں بالکل یہ نہیں معلوم کہ اس کے اوپر آپ کو یا کسی کو اتنا زیادہ آبجیکشن کیوں ہوگا. مجھے نہیں معلوم ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. جب میری بات کریں گے تو میری سب ریسرچ بیسڈ بات ہے، اور وہ سب جو ہے وہ ایسی کوئی ہوائی بات نہیں ہے کہ بس اچانک کر دی گئی اور ایسا ہوائی کوئی بیان بازی ہو گئی. وہ سب لکھا پڑھی کر کے ٹھیک طریقے سے تیاری کر کے، اور وہ جو سچائی ہے جو جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس بات کو کہا گیا. عام طور پر مسلمان اس بات کو کہتے نہیں تھے، تو اس لیے ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نئی بات ہے، لیکن یہ نئی بات نہیں ہے. پر آپ اس بات سے تو سہمت ہیں کہ نہیں کہ اسلام کل ملا کر قریب 1400 سال پرانا ہے، No. کرسچینٹی نہیں، 2000 بالکل سال نہیں پرانی مانتے. ہے، ہم تو بدھزم اب آپ 2500 سال پرانا. ایک منٹ سن لیجیے میرا سوال. جی. بدھزم 2500 سال پرانا ہے، اور اگر ہم اور پرانے دھرموں کی بات کریں تو اس میں جوڈائزم آ جاتا ہے، زoroastrianism آ جاتا ہے، ہندوازم آ جاتا ہے، جن کی عمر 3 سے 5000 سال مانی گئی ہے، جو یہ اتہاسکار بھی بتاتے ہیں. آپ اس سے سہمت نہیں ہیں؟ جتنے بھی پراچین کال کے دھرم ہیں اور ان دھرموں کا کچھ نہ کچھ ریلیشن آسمانی صحیفوں سے، آسمانی کتابوں سے ملتا ہے، ان سب کا لیٹسٹ ورژن ہے وہ جو 1400 سال پہلے آیا ہے. لیٹسٹ ورژن ہے، کنٹینیویشن ہے. اسی لیے ہم ڈینائی نہیں کرتے ہیں. آپ بلیو نہیں کریں گے، ہم کرسچینٹی اس کو ڈینائی نہیں کرتے، یہودیوں کو ڈینائی نہیں کرتے، مانتے ہیں ان کے نبی کو. اور سن لیجئے، ان کے نبی چاہے حضرت عیسیٰ ہوں جنہیں جیزس کہتے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، ہم تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ اسی وجہ سے کہ یہ کنٹینیوشن ہے جو آدم سے شروع ہوا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. چلیے، ایک یہ تو آپ بتا رہے ہیں کیسے یہ سب سے پرانا ہے. ہندوازم کی بھی اس میں بات ہے، جس کی 5000 سال سے زیادہ کی عمر بتائی جاتی ہے، وہ بھی بہت سمے تک رہا. اس سے پہلے اور بھی دوسرے بہت سارے ریلیجن رہے، وہ بھی ایک بات ہے. آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک طریقے سے RSS کا جواب دے رہے ہیں. نہیں، ہم کسی کا جواب یہ محسوس ہو رہا ہے. ہم تو جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کا ہمارے ساتھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کسی بھی ایشو کو لے کر، ہماری آرگنائزیشن باقاعدہ ریزولوشن لا کر سب کو کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہی ہے عرصے سے. اور آج تو باقاعدہ ریزولوشن پاس کر کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں ڈفرینسز دور کرنے کے لیے. تو اسی میں تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے. جین منی نے جس طرح سے کہا، انہوں نے بھی اپنی بات رکھی. تو اتنی اگر گرمی ہو جائے تو کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے آگے؟ ہاں، ایسا ہے کہ جب ہم ڈفرینٹ ریلیجن یا ڈفرینٹ سوچ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک رسک تو ہوتا ہی ہے، اور کچھ رسک کیلکولیٹڈ رسک ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ ایفرٹ تھی، اور ہے اور رہے گی، ہم کرتے رہیں گے. میں نے میرے دل میں اس سرو دھرم سنسد کا سمان ہے. میں بہت پہلے سے جڑا ہوا ہوں اس سے، جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آچاریہ لوکیش منی جی. اور جانے انجانے ان کو جو ٹھیس پہنچی ہے، میں تو اس کے لیے ان سے 100 بار معافی مانگنے کو تیار. ان کو ہی نہیں، کسی کو بھی پہنچے، آج کے اس پروگرام سے، کل کی بات سے، اس سے پہلے کی کسی پرانی بات سے، کسی نئی بات سے کسی کو ٹھیس پہنچ جائے، کسی کا دل دکھ جائے، یہ مجھے اور میرے اسلام کو منظور نہیں ہے. دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. RSS چیف کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کے پوروج ایک ہی جیسے تھے. آج کہا گیا کہ مسلمانوں کے پوروج ہندو نہیں تھے، آدم تھے. تو ایک طریقے سے نہیں، ہندو نہیں تھے.
یہ کس نے کہہ دیا؟ خیر ٹھیک ہے، آپ کے وہاں پر جو تقریر ہوئی اس میں انہوں نے کہا، ارشد مدنی نے کیا کہا؟ ایسا نہیں کہا انہوں نے کہ جو نہیں، میں چلیے ٹھیک ہے، اس پر ہم کیا بحث کریں گے جی وہ ٹھیک ہے. تو آپ کچھ فرما رہے تھے، پورا کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک طریقے سے جواب جٹا رہے ہیں جو آر ایس ایس نے کہا اس کا. آپ یہ جتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بہت پہلے سے ہیں اور یہ ہندوؤں کا نہیں ہے، ایک سچائی ہے، ایک سچائی ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں. ہم اب آپ چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس دو باتیں ہیں بالکل کلیئر. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیبانگ جی، اور مجھے اس بات کا وشواس ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس وشواس کے ساتھ ہوں کہ ہم راشٹر نرمان میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ سب لوگوں کا. میں اس میں یہاں ایک گیسٹ کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہوں. تو ہم سب مل کر کے، ہم سب ایک دوسرے کی، آپ کے میرے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس سے لاکھوں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے. تو میں اس لحاظ سے کوئی چالاکی نہیں، سیدھے بالکل ہر مدے کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے، آنکھ چرا کے نہیں، آنکھ بچا کے نہیں. کہ اگر یہ آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ ہم کسی کا جواب دے رہے ہیں، تو جواب اگر پوزیٹیولی لیا جائے اور دیا جائے تو اس کی ایک ویلو ہوتی ہے، اور نیگیٹو جوابوں کی کوئی ویلو نہیں ہوا کرتی. میں نیگیٹیوٹی میں بالکل یقین نہیں رکھتا ہوں. ہم اس دیش میں رہتے ہیں، اور اس دیش میں بہت ساری مانیتاؤں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اور سب کا سمان کیا جانا چاہیے. مسلمان کے لیے تو کم سے کم یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اپمان کریں، سمان کیا جانا چاہیے. میں اس کا حق میں ہوں. ہماری جو لکھی ہوئی وہ ہے، وہ اسی بات پر ہے. ہمارا جو ریزولوشن ہے یا ڈکلیریشن ہے وہ اسی پر ہے. میں اسی کو پڑھ رہا تھا، آپ کہیں گے تو میں پڑھ کے سناؤں گا بھی آپ کو. اور میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا آغاز ہندوستان میں ہوا، تو اس سب میں پھر آپ مکہ مدینہ کو کہاں بیٹھاتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں، بالکل دیں گے. کہ وہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور وہ اس ایریے میں اس نے، ہمارے ایشور نے، اللہ نے، خدا نے سلیکٹ کیا تھا کہ اس ایریے سے شروعات کریں گے. تو اس کو وہ جگہ کو، اور وہ جگہ اس سے بھی پہلے تھی. کعبہ جو تھا وہ بہت پرانا ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا سینٹر ہے وہ. اب ریلیجن کی بات آ رہی ہے نا، تو ریلیجن میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں مانتا ہوں، آپ نہیں مانیں گے، تو ہم ایسا مانتے ہیں. اس میں جو بہت سارے جو ہندو وادی سنگٹھن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے تھا تو جتنی بھی جو پرانی کتابیں ہیں اس میں اس کا الیکھ کیوں نہیں ہے، یہ کہیں کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال ہے، بالکل الیکھ ہے. بائبل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، الیکھ ہے اس کا. جی پوچھئے قربان، پوچھئے آپ. اب محمود مدنی صاحب، کل آپ کا ایک بیان آیا کہ آپ آر ایس ایس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک جوائنٹ نیشنلٹی کی بات آپ نے کی ہے. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کے، جہاں تک میری جانکاری ہے، پرائم منسٹر سے، رولنگ پارٹی سے، اس کے لیڈر سے، آر ایس ایس کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے. کیا آپ کو امید ہے کہ پچھلے 8 سال میں جو ماحول ہے اس میں اس بات چیت کا، یہ جو پیشکش آپ کر رہے ہیں، اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ اس کا اس جو ایک ہمارے طرف سے جو ایک بات آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 لوگوں نے انیشیٹو لیا ایک، اور سرسنگ چالک سے ملنے کے لیے گئے. ان سے ملنے کے بعد ہمارے پاس آئے، بھائی ہم ملنے کے لیے گئے، یہ بات ہوئی، آپ کا سپورٹ چاہیے. ہم نے کہا بالکل سپورٹ ہے، بس ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے. یعنی آپ الگ سے کوئی بات نہیں کریں گے، جو بات کریں گے وہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے آپ کو، آرگنائزیشنز کو اور مسلم انٹلیکچوئلز کو. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ آپ کا سجھاؤ بالکل صحیح ہے، ہم تیار ہیں. اب یہ ہم نے انڈیویجول لیول پر ان کو یہ کہہ دیا تھا. اس وقت سارے دیش سے ہمارے ذمہ دار لوگ جمع ہو رہے تھے، تو ہمیں ان سے منظوری لینی تھی
اس پروسیس کو جو ان لوگوں نے 5 لوگوں نے اپنے آپ سے سٹارٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس 2 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہو آر یو، تم ہوتے کون ہو 5 لوگ اس بات کے کرنے والے، بات کریں گے تو ہم کریں گے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا ہم آپ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، آپ اس کو ٹرانسپیرنسی مینٹین کیجئے اور ٹھیک طریقے سے بات چیت کریے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس میں، آپ گو ہیڈ، بسم اللہ کیجئے، آپ بات چیت کریے. کیوں؟ اس لیے ہم نے یہ والا سیکنڈ والا آپشن اس لیے لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیش کی ضرورت ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کو ڈائیلاگ کے تھرو حل کیا جائے. ڈائیلاگ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور یاد رکھیے گا ڈائیلاگ فیل بھی ہو سکتے ہیں. ڈائیلاگ کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں منظور نہ ہوں، لیکن اگر 10 میں سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا ڈائیلاگ کے نتیجے میں تو ہمارے پاس پھر 9 ہی رہ جائیں گے نا، 10 تو نہیں رہ جائیں گے مدے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. تو ایک لارجر انٹرسٹ میں، باوجود اس کے کہ ہم کہیں نہیں ہیں اس میں، آپ دھیان کیجئے گا اس بات کو، اس میں جو کچھ ہے وہ 5 لوگ ہیں، باوجود اس کے ہم لوگوں نے راشٹر ہت میں، کنٹری کے اور کمیونٹی کے دونوں کے لارجر انٹرسٹ میں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. نمبر 1. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم RSS سے سہمت ہو گئے، یہ بھی دھیان رکھیے گا. ہمارے ڈیفرنسز، ہماری کمپلینٹس، ہماری شکایتیں اپنی جگہ ہیں، اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے ساری نہ صحیح کچھ چیزوں کو تو حل کر لیا جائے. تو ارشد مدلی کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو انسان تھا وہ کس کی پوجا کرتا تھا، کہ پہلا جو انسان تھا وہ کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا تب. وہ کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ ہیں، تو وہ اللہ کی پوجا کرتے تھے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو ٹھیس لگے گا، ہنگامہ ضرور ہوگا؟ اتنی بات سے کیوں ٹھیس لگے گی؟ اتنی وہ بات تو سے- ایشور کو مانتے ہیں نا، پر اگر مانتے ہیں آپ- ایشور کو اور ایشور کی پوجا کرتے ہیں. اور آپ سناتن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پوجا کر رہا تھا، وہ اللہ کی پوجا پہلا کر رہا تھا، انسان ایشور کو مان منو رہا جو تھا. ہے وہ اللہ کی پوجا کر رہا تھا. میں اصل اگر میں- یہ کہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ریلیجن کی بہت زیادہ ڈیبیٹ میں لے جا رہے ہیں مجھ کو. میں وہ بہت زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں لے جانا چاہوں گا، اس لیے کہ میں اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں. نمبر 1، میں اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں. میرا کیا ہے؟ میرا یہ ہے سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اور سب کے بیچ میں جو اگر کوئی ایشو ہو سکتا ہے ڈفرینس کا تو اس کو ایک سائیڈ رکھنا ہے اور سمانتاؤں کو ڈھونڈنا ہے، ان کے ڈھونڈنے کے لیے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کہ ڈفرینسز ڈھونڈنے کے لیے ساتھ بیٹھنا ہے کہ تم فلاں تاریخ میں فلاں پہلے آیا، فلاں تاریخ میں فلاں بعد میں آیا. یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے، میرا کام نہیں. اب مدی جی اتنا سیدھا میں پوچھتا نہیں ہوں، پر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو دکھ رہی ہے ایک چیز اور آپ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور اس کا برا مانیں گے، کیوں اور مانیں آپ گے اس برا؟ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سناتن میرا دھرم سوال جی وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کو بنایا، اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو دوسرے دھرم والے ہیں، سناتن دھرم والے ہیں، ان کو یہ تو یہ بات چبھے گی. یہ تو بات ایشور نے بنایا، ایشور نے پیدا کیا، یہ سن لیجیے، اس طرح کہہ لیجیے. ایشور نے بنایا. ہاں، پر ایسا اگر کہا جائے گا تو یہ بات پہ کون برا مانے گا؟ کیوں برا مانیں گے؟ ہاں، یہ بات پہ کیوں برا مانیں گے؟ پر اگر اللہ کی زیادہ بات ہوتی ہے تو اس میں برا لگے گا نا لوگوں کو. کیوں برا لگے گا؟ وہ بھی برا لگنے کی بات نہیں ہے کہ اس لیے کہ اللہ کہہ لیجئے، گاڈ کہہ لیجئے، خدا کہہ لیجئے، ایشور کہہ لیجئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس کے بارے میں نے جیسے کہ کہا، میں بہت کمپیٹنٹ نہیں ہوں اس کے لیے، بہت قابل نہیں ہوں اس کا. آپ تو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، اس وہ تو لیے ٹھیک ہے، وہ تو زبردستی بنا دیا گیا ہوں، ورنہ ہوں کچھ نہیں. تو چھوڑ دیجیے آپ، اگر آپ کو میں زبردستی تو بنا یہی چاہتا ہوں. بالکل، اگر آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہو تو میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے. موہن بھاگوت جو کوشش کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں آج کل، اس کو آپ کیسے آنکتے ہیں؟ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ چناؤ ہے 2024 میں، اور ایک بڑا چناؤ ہے، لوک سبھا چناؤ ہے. اس کا چناؤ سے کیا لینا دینا؟ دیکھیے، ان کے جو بیان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان میں کئی بیان ایسے ہیں جس پر ہماری اسہمتی ہوتی ہے،
کئی بیان ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کھڑکی کھلی اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، تو جو اچھا لگے گا اس کو اچھا کہا جائے گا، اور جس کے بارے میں سہمتی ہے اس کے بارے میں سہمتی، موقع ہوگا جتائیں گے، نہیں موقع ہوگا نہیں جتائیں گے، صحیح فورم ملے گا تو اس کو ضرور جتایا جائے گا، بتایا جائے گا، کہا جائے گا. جی ہاں، اور ساری چیزوں پر سہمتی بنانا بھی ضروری نہیں ہے، جتنوں پہ بن جائے اتنا اچھا ہے. پچھلے دنوں جو پردھان منتری مودی کرتے رہے کہ وہ داؤدی بوہراز کے وہاں گئے، انہوں نے پسماندہ مسلمانوں کی بھی بات کی، 3 طلاق کی انہوں نے بات کر چکے ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے، بہت سارے، ایک آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس سے بہت سے اچھے کام ہوتے ہیں، بہت سے برے کام ہوتے ہیں. وہ داؤدی بوہرا کے ہاں پہلے بھی گئے اور کل پھر گئے ہیں، تو اچھا ہے، جانا چاہیے انہیں، سبھی لوگوں کے پاس جانا چاہیے، جہاں جہاں بھی جانے کا ان کو موقع ملے، جہاں سے بلایا جائے، جہاں سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو، ان کو انگیج کرنا چاہیے سب لوگوں کو، تو اچھی بات ہے. اس میں کسی کو کیا آبجیکشن ہوگا؟ دیش کے پردھان منتری 3 طلاق 3 طلاق سے تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، تو جس سوسائٹی کے بارے میں 2 باتیں اس میں میری کہنے کی. نمبر 1، جس طرح اس کو پریزنٹ کیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سارے مسلمان گھروں میں 3 طلاق ہو ہی جاتی ہے. تو طلاقوں کا اگر آپ آنکڑا دیکھیں گے تو پڑھے لکھے مسلمان، پڑھے لکھے ہندو، بے پڑھے لکھے مسلمان، بے پڑھے لکھے نن مسلم، اگر آپ ان کا ریشو نکالیں گے ٹھیک طریقے سے تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں نظر آئے گا. میں کم زیادہ کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں نظر آئے گا. یہ ایک سوشل پرابلم تھی. اچھا، پھر جس سوسائٹی کے لیے وہ کر رہے تھے، مسلم ویمن کے لیے بات کر رہے تھے، تو اس سوسائٹی سے، اس سوسائٹی کے مسلم ویمن سے، ان کے لوگوں سے ایک مرتبہ بات تو کرنی چاہیے تھی، بات ہی نہیں کری انہوں نے. تو یہ تو ڈیموکریسی کا پر قدم تو اچھا اٹھایا کہ نہیں؟ نہیں، بالکل اچھا نہیں. 3 طلاق اچھا سہمت قدم نہیں؟ بالکل سہمت نہیں ہے ہم سے. چلیے، مندی صاحب میں پھر سے آتا ہوں، جو کل آپ نے بیان دیا اور آج ارشد مدنی صاحب نے پھر بیان وہی دیا. گھما کے آپ لے جائیں گے. نہیں، چونکہ ارے آج اور وہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ نئی بحث چھیڑی ہے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچتا پہلے سے تھا مسلمان، اب آپ اس کو کیول شبد دے رہے ہیں. یہ جو نئی بحث چھیڑی ہے آپ نے، اس کا کیا ایم ہے، اس کا ادیش کیا ہے، اور اس کو آپ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کنفرنٹیشن کی اور نہیں بڑھے گا معاملہ؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم اسی زمین پہ پیدا ہوئے اور وہ فرسٹ مسلم تھے اور فرسٹ ہیومن بینگ تھے، تو اگر مسلمان، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان مان رہا ہے، تو اس سے جوڑ پیدا ہوگا یا جوڑ گھٹ جائے گا؟ اس سے جوڑ گھٹے گا، بڑھے گا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ مکہ مدینے میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے آدم تو یہیں آئے پہلے، اس تو لیے ہم اس دھرتی کی پیداوار ہیں، اور یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، اور ہم فرسٹ مسلم جو ایشور نے، اللہ نے جو چوز کیا، وہ اس سرزمین پہ اتارا. اس لیے بڑھے گا کیونکہ یہاں جو سناتن دھرم ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم آئے، اور یہاں پہ جتنے بھی مسلم ہیں وہ پہلے ہندو ہوا کرتے تھے، بعد میں بدلے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ بہت سارے لوگوں یہ ریالٹی ہے، اسلام ایکسپٹ کیا، یہ ریالٹی ہے، تو بالکل ریالٹی ہے. تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر یہ بات نہیں رہتی ہے. نہیں، وہ اب اس کی ڈیٹیل میں جیسے ہی جائیں گے نا، پھر وہی بات ہو جائے گی. تو میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف ایک ہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، اور ہمیں اس بات کا گرو ہے کہ ہمارا ہوم لینڈ ہے. اور ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، صرف گرو زبانی نہیں ہے، اگر جان جائے گی تو سوبھاگیہ ہوگا. گرنے والا خون کا ایک قطرہ اس دھرتی کے لیے ہمارا سوبھاگیہ ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ پیچھے ہی جانا چاہیں تو 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپین شروع ہوئے افریقہ سے. کوگنیٹو ریولوشن جس میں بولنا سیکھا گیا وہ 70,000 سال پہلے تھا. پھر تو وہاں سے شروعات ہوئی نا، پھر اور پیچھے چلے جائیے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ یہ فرضی لڑائیاں کیوں کھڑی کر لیتے ہیں؟ فرضی لڑائی نہیں کھڑی ہونی چاہیے. پر کیوں لڑائی کرتے ہیں نہیں پھر ہے. آپ؟ لڑائی نہیں، لڑائی بھی نہیں ہے، لڑائی کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. اور اگر کسی کو لڑائی محسوس ہو رہی ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بات کروں گا. بالکل لڑائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. اور کسی دھرم کو کسی دھرم کے اوپر لے جانے کی کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں. اب آپ لڑیں گے بھی ہمارا کہیں؟ سمان ہے، ہمارے دل میں سمان ہے اپنے بھائیوں کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے.
सम्मान है, उनकी मान्यताओं के लिए भी सम्मान है। हम अपमान करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दे के मना किया, आप अपमान नहीं कर सकते। आप हर्ट फील करेंगे, हम बिल्कुल उस बात के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। मोदी जी, फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप कहते हैं कि हम लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं है और लड़ेंगे भी नहीं, लड़ेंगे या लड़ने को ही ना लड़ना कहा जाता है? नहीं, लड़ेंगे नहीं। ये तो एक डायलॉग है, डायलॉग का प्रोसेस है, बातचीत है, कोशिश है, कभी नहीं लड़ेंगे। मदनी साहब, आपके हिसाब से पृथ्वी में सबसे पहले इस्लाम आया और आपकी तरफ से, अब ये आपकी तरफ से और आपके संगठन की तरफ से पूरे देश और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का एक बीड़ा उठाया गया है कि इस्लाम सबसे पहले आया, और अभी आपने कहा कि मुसलमान उसको स्वीकार भी कर रहा है। तो आखिर आपकी तरफ से भारत में रहने वाले मुसलमानों में ये विश्वास और ये संदेश क्यों नहीं अभी तक दिया जा सका कि भारतीयता और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यवस्था को वो स्वीकार कर सके? क्या नहीं किया गया? अगर क्यों नहीं भारत को भारतीयता को, भारत की धरती को, भारत के नफे और नुकसान को और भारत को स्वीकार नहीं किया गया होता तो वो लोग तो ये दावा कर रहे थे कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यदि तो यही दावा स्वीकार कर किया रहे थे गया ना। तो भारत की जमीन पे खड़े होकर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये पृथ्वी में सबसे पहले इस्लाम आया? ये अब इसे भाई, अगर कोई आप किसी दूसरी कंट्री में भी जाके ये बात अगर कह कोई, सकते हैं, हाँ वहां भी कहेंगे, क्योंकि सब जगह कहेंगे। क्योंकि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं और 7 द्वीप में से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, उसका एक खंड है भारत। तो भारत में ही खड़े होकर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, आवश्यकता नहीं है, ये एक सच्चाई है, उसका इजहार किया गया है। तो लेकिन इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जिस विषय को लेके आप मैदान पे उतरे हुए हैं उसी मुस्लिम समाज को ये समझाने का प्रयास शुरू से ही क्यों नहीं किया गया कि वो भारतीयता को और भारतीय व्यवस्था को भी स्वीकार करे? हमेशा समझाया गया। आप देखिए 1945 में, 44 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम नामी किताब लिखी। हमारा हिंदुस्तान, मेरे दादा थे वो, उन्होंने लिखा हमारा हिंदुस्तान और उसके फजाइल समझते हैं, और इंडिया एंड इट्स वर्च्यूज। और इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक मूवमेंट खड़ा किया गया। अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका आज ये सब हंगामा लेकर के आपके साथ बैठा हूं मैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गालियां खाई हैं, जूते खाए हैं, लेकिन एक बात सच्चाई के साथ कहा है कि हम बहैसियत कौम के एक कौम हैं, आप हमारे अपने हैं, हम आपकी कौम हैं, आपके साथ हैं। अगर हमारा वतनीयत के एतबार से देखा जाए हम एक कौम है। और इस मैसेज को देकर बहुत लोगों को यहाँ इस बात के लिए तैयार किया गया, आपको यहीं रहना है इसी देश में, और इसकी इज्जत में हमारी इज्जत है और इसकी बेइज्जती में हमारी बेइज्जती है। ये तो हम जानते हैं ना कि हमारे ऊपर क्या गुजरती है अगर कभी कोई बेइज्जती होती है देश की। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल में ये 1400 साल पहले जो शुरुआत की आपने बात आपकी की सुई है, वहीं अटक गई है। हाँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है सुई। आपने उसको इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि मैं उसके आसपास चाहते हुए भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ओरल ट्रेडिशन में जो बुद्धिस्ट थे उनकी टिपिटिका थी, महाभारत पहले ओरल ट्रेडिशन में थी, इस तरह की हिब्रू की जो बाइबल थी वो ओरल ट्रेडिशन में थी, 2,500 हजार साल पुरानी। तो ये इसमें इतना समय नबी माना है। आपने तो 1400 साल पहले। हम उनके ऊपर ईमान नहीं रखते, आज भी मैं मुसलमान हूँ, यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, और मैं ये कहूँ कि हजरत ईसा को, यानी जिन्हें जीसस कहा जाता है, मैं उनको नबी नहीं मानता। नबी का मतलब समझते हैं कि हम नबी कहेंगे तो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम का कहना पड़ेगा हमको। हमने उनको नबी नहीं माना तो मुसलमान नहीं रहेंगे, नहीं माना तो नहीं रहेंगे, मानना पड़ेगा आपको। ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हमको मानना पड़ेगा। तो हमारा तो एक पूरा एक तसलसल, एक सिलसिला है।
मंदी साहब, आपने सद्भावना मंच के जरिए जो है आज सर्वधर्म संसद जिसका आपने नाम लिया, आपने जैन धर्म गुरु को बुलाया, ईसाई धर्म गुरु को बुलाया, हिंदू धर्म गुरु को बुलाया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके की बात जो है अरशद मदनी ने कही, तो स्टेज का जो है इस्लामीकरण हो गया, एक तरीके से इस्लाम को सर्वोच्च और सर्वोपरि बताया गया, तो इस्लामाइजेशन हो गया। और आपको क्या लगता है कि आप जो राइट विंग ग्रुप्स कहते हैं कि कौन सा धर्म पहले आया, तो आप भी उस ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? जो आप भी ये बात करें कि इस्लाम पहले आया, बशर्ते कि आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर हमारा जो विकास और उत्थान resolution की बात करनी चाहिए। हमारा डिक्लेरेशन, हमारा रेजोल्यूशन वो यहाँ इसमें मौजूद है। आप इजाज़त देंगे तो मैं उसको पढ़ के सुना दूंगा। एक पैराग्राफ है हमारा ऑफिशियल वर्जन, जो 3, 4, 5 दिन से हम लोग बैठे हैं, 3 दिन से नहीं 5 दिन से हम लोग बैठे हैं, और 5-5, 4-4, 5-5 घंटे एक पैराग्राफ के ऊपर डिस्कशन हो करके तैयार हुआ है। जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक चीज़ है, और गेस्ट लोगों की बातचीत करना एक चीज़ है। जैसे हमारे स्वामी जी ने, आचार्य लोकेश मुनि जी ने ये कहा कि मैं किसी ईश्वर अल्लाह वल्लाह किसी को नहीं मानता, तो अब वो हमारा वर्जन तो नहीं हो सकता है ना। वो हमारा वर्जन कैसे हो सकता है? उनका वर्जन हो सकता है, गेस्ट का वर्जन हो सकता है, और गेस्ट की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। बल्कि जब सर्वधर्म की बात हो रही है तो सब तरह की बात आएगी, सब तरह के लोग होंगे, और उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कहें। फिर उसके बाद संवाद होगा, और हम संवाद करेंगे उनके साथ। आसाम में जो आजकल चल रहा है बाल विवाह के खिलाफ 4000 मामले हैं, 2000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 50 से ज्यादा तो काजी और पुजारी हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, आसाम की सरकार और उनके चीफ मिनिस्टर साहब का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका एटीट्यूड बदनाम, बेइज्जत और रुसवा करने वाला है। मुसलमानों के मामले में बदनाम, बेइज्जत और रुसवा करने वाला है। तो जब एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का एटीट्यूड लेकर काम कर रहा होगा, इस तरह के जुमले बोल रहा होगा, तो उनके किसी चीज़ के बारे में हम क्या राय दे सकेंगे? अब हमसे क्या सुनना चाहते हैं? हम हैं ही नहीं, हम हैं कहाँ? किस चीज़ में है? हमारी बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? पर वो जो काम कर रहे हैं उस पर आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो एक आदमी कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन अगर वो गाली बक रहा होगा, अगर वो जिस तरह का एटीट्यूड अपना रहा होगा, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? हम नहीं कर सकते उनके बारे में बात। तो आप ये कह रहे हैं कि एटीट्यूड में गड़बड़ी है, लेकिन काम वो ठीक कर रहे हैं। वो जब एटीट्यूड ही गड़बड़ है तो काम कैसे सही होगा? आप उसका आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि उस आंकड़े में उन्होंने परसेंटेज क्या रखी है लोगों की, तो इसका मतलब सारे बाल विवाह मुसलमानों में ही हो रहे हैं। क्या बात है? ये क्या बात है? मंदी जी, अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तैयार हैं आप? आपको क्या लगता है कि यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी कौन आपको दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव या मायावती? अब आपने 2 के ऊपर गाड़ी बंद कर दी है। मैं कैसे, पॉलिटिकल बात है ये, और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जवाब तो आप दे रहे हैं। पॉलिटिकल मामले में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं पूछूं कि मुसलमानों की आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण की, या इस्लाम के नाम पर जो गलत जानकारियां आ रही हैं उनको बंद करने की? दोनों ज़्यादा ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत है, और गलत जानकारियां, गलत सिस्टम सबके लिए बंद होना चाहिए, और आरक्षण भी मिलना चाहिए उनको, जो उनको उस पसमानदगी की बुनियाद पे मिलना चाहिए। 2024 में आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको किसका ज़्यादा साथ देना चाहिए? कांग्रेस का जो गठबंधन बनेगा उसका, या बीजेपी के गठबंधन का? किसी का भी साथ दें, लेकिन किसी को हराने के लिए किसी का साथ ना दें। कौन है इसमें किसी और? अब आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है ये तो। बिल्कुल बीजेपी को कह रहे हैं आप? तो मतलब सीधी सी बात है बिल्कुल। जो मुस्लिम युवा हैं उनके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बेरोजगारी या उग्रवाद? मुस्लिम युवा की बात ना करें, सब युवाओं की बात करें, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है। 2 प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने चश्मे से देखें तो बेहतर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? वो कहाँ हैं? वो तो बेचारे चले गए।
اور جو ہے وہ ہے. बेहतर कौन है आपके नजरिए से, आपके चश्मे से? مشکل ہے یہ کہنا. بہت سی اچھائیاں ان کے اندر تھیں, کچھ اچھائیاں ان کے پاس بھی ہو سکتی ہیں, سب لوگ اس کے ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان سے بھی کچھ امید ہم لوگ لگا سکتے ہیں, اور یہ ان کا کام ہے کہ ہماری امید کو کتنا بڑھائیں گے, کتنا پورا کریں گے, کتنا پورا کرنے کی چیشٹا کریں گے. پورا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. چلیے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ 7 سال پہلے جب میں نے پریس کانفرنس میں آپ سے یہ سوال پوچھا تھا تب آپ نے کہا تھا اٹل بہاری واجپئی. تو اس بار آپ نے ان کا نام نہیں دیا. حالات کے بدلنے سے, سچویشن کے بدلنے سے سوال بھی بدلتا ہے, جواب بھی بدلتا ہے. جی شروعات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ آپ آخر میں ایک شعر سنائیں گے مسلمانوں کی حالت پر, دیش کی حالت پر, ایسی چیز جو آپ کو آپ کے ذہن میں آتی ہو. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا, داغ نے کہا ہے. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا, یہ وہ شیشہ ہو نہیں سکتا, یہ پتھر ہو نہیں سکتا. تو اس پہ پتھر کس کا دل ہے؟ آپ کا میرا دل پتھر کا ہے. اور کس کو کہوں گا, سامنے تو آپ ہی ہے. محمود مدنی, آپ نے قریب سبھی سوالوں کے جواب دیے, اور جن سوالوں سے آپ کو آنکھ چرانی تھی وہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے چرائی بھی. بہت بہت دھنیواد, آپ نے اتنا سمے دیا.